حضرت عمر، اور یہ خطاب ہے اجمل رضا قادری کا، اور صفحہ دوسری جلد ہے، 261 صفحہ ہے۔ ایک مصری کا حضرت عمر سے ملنے آیا، ایک مصری شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت امیر المومنین تھے، ملنے آیا تو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ عمر کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اندر ہیں، 2 غلام ہیں اور ایک ہمارے امیر المومنین ہیں۔ وہ اندر گیا، دیکھا کہ اس نے کہا کہ بھائی وہ تو تینوں غلام ہیں، مجھے نہیں لگتے ایک روٹی بانٹ کے کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی حضرت ابو ہریرہ نے کہ وہ تو امیر المومنین ہیں۔ کہا کہ نہیں، امیر المومنین نہیں ہے۔ خیر حضرت ابو ہریرہ مجھے ساتھ لے کے گئے، تو جب ان سے ملے تو آپ نے تہمت پہنا ہوا تھا اور آلتی پالتی مال کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ عربی کہتا ہے کہ بات تیری شان عمر، جب تیری یہ شان ہے تو تیرے مصطفیٰ کی شان ہوگی۔ اتنی سادگی، اتنا وہ کہ جو امیر المومنین ہے وہ بھی یوں کر کے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون غلام ہے کون وہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے حسبۂ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہلکا یوں کر رہا ہوں کہ لوگ سردی کی وجہ سے وہ نہ ہو۔ اس کے بعد ہے حضرت نماز عماد الدین ہے، پلر آف دی اسلام۔ اللہ سے دعا یہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ مرنا سب نے ہے، مرنا سب نے ہے، سوال ضرور ہوگا۔ اور یاد رکھیں جو بے نمازی ہے، جو بے نمازی ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر اس کو اس طرح دبائے گی جیسے انگلیاں دباتی ہیں، اس کی ہڈی پسلی توڑ دی جائے گی۔ لیکن لوگوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے جسے ہم معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جائے گی، اور جب وہ پلسرات سے گزرے گا تو وہ نماز کا نور آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو قائم کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے کہ ہمارے تمام یہ بھی اللہ والے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے نماز کو پڑھا ہے اور قائم کیا ہے، تو رب تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بے نمازی کی قبر کے اندر ایک گنجا سانپ جو حدیث میں آتا ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا اور تا قیامت تک وہ اس کو ڈستا رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک میں نے صفحہ پڑھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کو پڑھ کے کہ جب اونٹ صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے رب تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بھینس نہیں بنایا، اور صبح جب گائے اٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے رب تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مجھے بکری نہیں بنایا۔ بکری صبح اٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے رب تعالیٰ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو ہے بکری بنایا، بھیڑ نہیں بنایا۔ اور جب بھیڑ صبح اٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ رب تعالیٰ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ اور کتا جب اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے رب تعالیٰ تیرا بے انتہا احسان ہے کہ تو نے مجھے کتا تو بنا لیا، خنزیر بھی بنایا۔ اور خنزیر بڑی سمجھنا اس بات کو کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ رب تعالیٰ تو نے مجھے نجس تو بنا دیا، خنزیر تو بنا دیا، لیکن تیرا بے پناہ کرم ہے کہ تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ تو بے نمازی سے یاد رکھو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی نماز بہت بڑی چیز ہے، دل کا سکون ہے، ہر چیز کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی صحابی کے پیٹ میں بھی درد ہو جایا کرتا تھا تو آپ کہا کرتے تھے کہ نماز پڑھنی شروع کر دیں، نیت بعد میں اللہ تعالیٰ اسے صحیح کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس لیے کہ ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں جو ہمارے آگے آ رہی ہیں۔ اگر آج یہ مسجدیں بھر جائیں تو ہماری تمام مشکلات ختم ہو جائیں۔ بات ساری یہ کہ ہم نے موبائل سے دوستی کر لی، یقین مانے نماز پڑھا لو، مولانا بیٹھے ہوئے موبائل کھلا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میاں اس وقت تو اس کو بند کر دو، اس وقت تو اس کی دوستی چھوڑ دو، رب کی طرف آ جاؤ۔ تو یقین مانے لوگوں کا وہ جہاں نماز کا ہی وہاں سب کچھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بچے ہیں یہاں، اس لیے کہ کل کو جوان بھی ہونا ہے، اب انہیں ماں باپ تمام کام ہے ماں باپ کا، ساتھ میں ساتھ نماز فرض ہو جاتی ہے۔
وہ باپ خود نہیں جاتا تو بچہ کہاں سے جائے گا؟ باپ کا کام ہے اسے لے کے جائے اور 7 سال کے بعد اس کی چماٹ اپریٹ کرے اور کہے کہ تو نماز پڑھ لے جا۔ تو بھائی خود بھی پڑھو اور بچوں کو بھی پڑھاؤ، جب ہی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے، اور اس کے بعد ہے یہ اللہ والے حضرت خواجہ غلام فرید اور پٹھن والے نہیں، اپنے پاک پٹن والے، آپ درس دے رہے ہو، عالم دین ہو۔ ایک مولوی صاحب تھے جو ہر ایک بندے کو دبا، خود ساختہ عالم دین بنے ہوئے تھے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو فلاں نہیں، جو باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ اتفاق کی بات ہے حضرت خواجہ صاحب کی بھی محفل میں آ گیا، آ کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا، تم یہ نہیں کرتے فلاں نہیں کرتے۔ وہاں تو اتنے مرید آپ سے درس لے رہے تھے، حدیثوں کے درس لے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، یہ بتاؤ مولانا، بڑی محبت سے اس کا کوئی امتحان نہیں لیا کہ یہ بتائیے مولانا، نماز کو اپنے دین کے کتنے ارکان ہیں؟ بابا 5 ارکان ہیں، کیا تم مجھے ایسی بات کرتے ہو؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ، یہ سب ہے، 5 بتا دیے۔ کہنے لگے بھائی مولانا ایک بات سنو، روٹی بھی ایک اہم چیز ہے۔ کہنے لگے تم بکواس کرتے ہو۔ انہوں نے بالکل اپنے مریدوں کو یوں کر دیا، بالکل خاموش بیٹھا، جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، فقیر ہو تم لوگ، بیوقوف بناتے ہو دنیا کو، بڑی سنائی۔ آپ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، جانے لگے غصے میں ہو کے۔ حضرت صاحب نے اپنے بابا فرید نے پھر روکا کہ رک جاؤ۔ کہنے لگے نہیں میں تمہاری بات بیٹھ نہیں جاتا۔ کہنے لگے جا تو جا، پھر خود ہی آیا۔ کچھ دن کے بعد ان کا حج پہ جانے کا پروگرام بن گیا۔ 7 سال وہاں رہے، 7 انہوں نے حج کیے۔ حج کرنے کے بعد وہ عبادتیں کی، 60 سال ان کی عمر تھی۔ جب پاکستان واپس آنے لگے تو جہاز، اس وقت بحری جہاز چلتے تھے، اب ہوائی جہاز کی طرح نہیں کہ 4 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ۔ تو جب وہ جہاز میں بیٹھے تو جب قریب آیا تھا اپنے انڈیا، تو اس سے پہلے طوفان آیا، ایک جہاز تباہ ہونا تھا۔ مولوی صاحب تختے کے اوپر بیٹھے کنارے پہ آ گئے۔ جب کنارے پہ آئے تو دیکھا کہ وہاں سوکھے پہاڑ کھڑے ہوئے، کوئی ہریالی نہیں ہے۔ خیر نکلے باہر، گئے اندر، ایک غار میں پناہ لی انہوں نے۔ پناہ لینے کے بعد اب بھوک لگ رہی ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 7 دن تک نہ پانی نہ کھانا۔ مولوی صاحب کی تو حالت بگڑ گئی۔ تو دیکھا ایک شخص طباخ کے اوپر کھانا پانی رکھے ہوئے آ رہا ہے۔ بھائی کھانا لے لو، پانی لے لو، جس کو ٹھنڈا ہے پانی پیو، جس کو چاہے کھانا لے لو۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی میں مولوی ہوں اور میں جو ہوں عالم دین بھی ہوں، اور اپنے ساتھ لغت تو لگاتے تھے وہ، مجھے تو دے دے۔ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں دے دوں گا لیکن بغیر پیسے کے نہیں دوں گا۔ میں نے کہ تو مسلمان ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ خیر بھائی کہنے لگے تو اللہ کے نام پہ؟ کہنے لگے بھائی اگر میں اللہ کے نام پہ دینے لگا تو میری دکان تو بند ہو گئی، میں تجھے دیتا رہوں، میں اس ویرانے کے اندر دکان لگائے بیٹھا ہوں، 2 ہی لوگوں سے چلتی۔ کہا اچھا پھر؟ کہا تو ایسا کر، کھانا میں تجھے کھلا دیتا ہوں، اپنے 7 سال کے حج میرے نام کر دے۔ مولوی صاحب کو بھوک لگ گئی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا یار میں دے دیتا ہوں، اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں۔ کہنے کہ لکھ کے دے دے بھائی۔ کاغذ قلم نکالا، لکھ کے دے دیا، 7 سال کی حج۔ جبکہ آپ کسی کو دے تو وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، دے دی لکھ کے۔ کہنے لگے ہوتا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ وہ عالم دین تو تھے ہی نہیں، بنے ہوئے عالم دین تھے۔ تو دے دی، پڑھ کے انہوں نے گوشت کھایا، کڑھائی کھائی، پانی پیا سے۔ اب اس کے بعد پھر فاقہ شروع، بندہ ہی کوئی نہیں، بندہ ہی نہ دکھے۔ دوسری دفعہ 6-7 دن پھر گزر گئے، بڑے میاں کی پھر آتے باہر آنے لگے۔ پھر وہ آیا شخص، کہا کہ کھانا مجھے دو۔ کہا کہ بھائی ایسے نہیں دیتا، 60 سال کی جو نمازیں تو نے پڑھی ہیں وہ بھی دے دے۔ پھر آج میں نے 60 سال کی نمازیں بھی دے دی۔ اس نے پھر پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پیا۔ یہ ان کے پیچھے بھاگا، پتہ چلا کہ بندہ ہے ہی نہیں، بندہ چلا گیا، دکھائی نہیں، کان دیکھے۔ پھر اب رہ گئے کیا، روزے بھی گئے، نماز بھی گئے، عبادت رہ گئی۔ کہا کہ اتنے سال کی تھی، 6-7 دن کے بعد پھر آیا، ان کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی۔ پھر کہا دے دے۔ اس نے کہا پوری عبادت مجھے لکھ دے، لکھ دی۔ اب وہاں سے یہ کہا کہ مجھے یہ بتا دو کہ راستہ کہاں جاتا ہے تاکہ میں کسی جہاز کو وہ دوں اشارہ۔ کہا کہ اس طرف سے جاتا ہے۔
کھا پی کے لکھ کے انہیں دے کے جب دیکھتے ہیں بندہ کہیں دکھتا ہی نہیں انہیں ڈھونڈنے میں سے، جب واپس انڈیا آ گئے تو اپنے گھر گئے، وہ شعر بنے ہوئے کہنے لگے اب بابا صاحب کی محفل میں گئے۔ میں ان پیروں کی بات بتاتا ہوں جو شیخ الحدیث ہے، مذاق نہیں، خواجہ غلام فرید بہت بڑی چیز ہے۔ تو جب وہاں گئے تو دیکھا اہل حدیث، آپ حدیث کا درس دے رہے، طالب علم بیٹھے ہوئے، اب آپ کو بتائیں ان کی اکڑ کی عادت ہوتی چودھری بن کے پھر جا کے بیٹھ گئے۔ اپنے شاگردوں نے یہ دیکھا کہ بابا ادھر بیٹھ، بابا نے کہا نہیں اسے بیٹھے، تو کہنے لگے اور سب خیریت سے؟ ٹھیک ہے آپ؟ بابا میں تو 7 سال حج کر کے آیا ہوں، میں نے وہاں اتنی عبادتیں کی، پر کہنے لگے ہم نے آپ سے ایک عرض کیا تھا جس دن آپ جا رہے تھے، آپ ہمیں بڑا برا بھلا کہہ کے گئے تھے، آئی سمجھی، اور ہم نے آپ کو بلایا بھی، آپ آئے نہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ فرض نہیں ہے، جز ہے، روٹی ایک جز ہے، اور آپ اتنے بھڑکے کہ آپ ہمیں صلواتیں سنوا کے نکل گئے۔ کہنے لگے حضرت میں نے اتنے حج کیے، کہنے لگے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ تو دے دیا تو نے۔ کہنے لگے کون کہتا ہے؟ اسی وقت آپ نے خادم کو کہا بھی ادھر آؤ، اوپر سے فلاں کتاب اتار کے لاؤ۔ جب کتاب اتاری تو اس کے اندر پرچہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں وقت میں نے 7 سال کے روزے دے دیے، فلاں وقت 60 سال کی نماز دے دی، فلاں وقت عبادت دے دی۔ کہنے لگے مولوی صاحب اب تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، مولوی نے ماری 6 فٹ کی شراب اور پاؤں پکڑ لیے، کہا بابا مجھے خدا کا واسطہ معاف کر دے، انہیں مدرسے کے طالب میں مجھے درد دینے لگے۔ آپ دیکھو تو اس بات کوئی مذاق بات نہیں ہے، اور نہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں نہ کسی کو بیوقوف بنا رہا ہوں۔ آپ ذرا ذہن پہ زور تو دو کہ فقیری ہے کیا چیز۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگان دین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ میں یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے، میں فنا فی اللہ اللہ کی یاد میں فنا ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کی زبان بن جاتا ہے، ڈکٹیٹ کر، جو کہہ دیا ڈکٹیٹ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔